بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا وظیفہ خاص وظیفہ ہے جو قرآن کی عظیم سورہ واقعہ پر مشتمل ہے۔ یہ وظیفہ معاشی پریشانیوں کو ہمیشہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سورہ واقعہ کی برکت سے نوازے اور ہمیں تنگ دستی سے بچائے۔ ہمارے چینل پر دوبارہ آنے کے لیے خوش آمدید۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے، بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کبھی فاقہ نہیں لاتے، اللہ اس کے رزق میں برکت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک خاص مکالمہ سورہ واقعہ کے متعلق بہت مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مرگ وقت قریب تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کچھ ہدیہ پیش کیا کہ آپ کے کام آئے گا، کیونکہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ وفات پا رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہوں، یہ آپ کے کام آئے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اگر تم اس نیت سے دے رہے ہو تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی یاد کروا دی ہے اور وہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ ہمارا بھی اس درجے کا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی ہے تو اللہ میاں ہم پر کبھی فاقے نہیں لائے گا۔ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین و دنیا کی نعمتیں کھول دیتے ہیں اور فقر و فاقہ اس کے قریب نہیں آتا۔ جو شخص 41 مرتبہ گھر والوں کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھ لے ایک نشست میں، تو تمام زندگی اس کو فاقے کی نوبت نہیں آئے گی اور رزق میں کشادگی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ہم ہر مہینے کی 9 چندی جمعرات یعنی مہینے کی پہلی جمعرات کو پڑھ لیا کریں تو گھر میں بیٹھ کر سب لوگ ختم کر لیں، انشاءاللہ اللہ اتنا رزق دے گا کہ دوسروں کو بانٹنے والے بن جائیں گے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں بہت غربت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھا کرو، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اور جب نبی پاک نے کہہ دیا کہ فاقہ نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے فاقہ نہیں آئے گا۔ ہمارے ایمان و یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دی تو وہ ہو جاتی ہے۔ اتنی طاقت ہے، اگر ایک آدمی فاقہ ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر وہ مغرب کی نماز کے بعد اس سورت کی مبارکہ کی تلاوت کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ عشاء کی نماز سے پہلے اس کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ غیب سے روزی رزق کا انتظام کرتے ہیں، غربت و افلاس سے بچاتے ہیں۔ جو عشاء کے بعد اول 3 مرتبہ درود شریف اور پھر پوری سورہ واقعہ پڑھے اور آخر میں درود ابراہیمی 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اپنی پریشانیوں کو بتائیں، اپنی تنگ دستی کا ذکر کریں، کاروبار کے بارے میں بتائیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، اور جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری اور عاجزی کے ساتھ پیش کریں، اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے کہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کے پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ واقعہ رزق کی کشادگی اور کاروبار میں برکت کے لیے بے مثال ہے۔ سورہ واقعہ کی برکت سے اللہ قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ کئی صدیوں سے صوفیاء اکرام اور اولیاء اکرام قرض کی ادائیگی کے لیے یہ سورت پڑھتے آئے ہیں۔ سورہ واقعہ گھر میں برکت، خوشحالی اور محبت پیدا کرتی ہے۔ جب رزق حلال واقع ہو تو دلوں میں نرمی اور شکر گزاری پیدا ہو جاتی ہے، گھریلو سکون کا باعث بنتی ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے والوں کے ساتھ ایک خاص بات ہمیشہ دیکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کر دیتے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی کا کام نہیں ہو رہا ہو، اس کو اچانک کام مل جاتا ہے، کسی پروجیکٹ میں کامیابی مل جاتی ہے، کسی بڑی رقم کا مل جانا ہو جاتا ہے۔ محدثین کے مطابق جو شخص سورہ واقعہ کی پابندی سے اس کی قبر منور ہو جاتی ہے، عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ اللہ ہمیں روزانہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کی توفیق دے اور ہم ہر گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی رہے، اور اللہ ہمارے رزق میں وسعت پیدا کرے اور تنگ دستی سے بچائے، آمین۔ مجھے بھی اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔